یہ دنیا کو کس نے بنایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا نا۔ اب یہ اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا اس دنیا کے بارے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، فرمایا جو لوگ اس دنیا کی زینت کو چاہتے ہیں نا، وزینتہا، فرمایا نوفی الیہم اعمالہم، فرمایا وہ پورا پورا بدلہ دیں گے۔ دیکھو نا نیکی بھی کرنے ہیں تو پھر کی پوچھنے ہیں دیگا 12 منڈیاں نے ہیں صحیح ونڈ گتیاں نے، کیوں؟ نفس اندر بھوکھا ہوتا ہے نا، لوگوں کو تعریف کرانی ہوتی، طلب شہرت ہے۔ اس کے تحت لکھا مفسرین نے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زینت جو حضرت انسان چاہتا ہے، یہ کیا مراد ہے؟ نیک اعمال کر کے شہرت کو طلب کرنا، طلب شہرت، لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سننا۔ اللہ فرماتا ہے نیک عمل کر کے جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں نا، نوفی الیہم اعمالہم، فرمایا پورا پورا بدلہ دیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، وہ دے اندر کوئی کمی نہیں کریں گے۔ لیکن ہاں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، فرمایا کل قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر اگے اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، فرمایا عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور عمل کس طرح برباد ہوتے ہیں؟ بلے شاہ اڈدیاں پھڑنا ہے، جہاں اندر بیٹھے انہوں پھڑے ہی نہیں، اڈدیاں پھڑنا ہے، جہاں اندر بیٹھے انہوں پھڑے ہی نہیں۔ یہ کس طرح مال تباہ ہوتے ہیں؟ میں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس نا میرا ایک معتقد آتا تھا، اپنا دکھ سکھ مجھے سناتا تھا، اور فرماتے ہیں میں اسے منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں پورا پورا بدلہ ہم دیتے ہیں انہیں، وہ پروموٹنگ چاہتے ہیں دے چھڑنے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ کے علاوہ کچھ نہیں۔ منصور بن عمار کہتے ہیں وہ دکھ سکھ میرے ساتھ نہ بانٹا کرتا تھا، اور میں اسے تہجد گزار سمجھتا تھا، عبادت گزار سمجھتا تھا، نیک سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا وہ آیا نہیں، تو اس کے علاقے کا ایک بندہ میرے پاس آیا، تو میں نے کہا وہ میرا بیلی نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ تو کمزوری کی حالت میں مکان کے درمیان میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں اس کے گھر پہنچا، بیٹی نے دروازہ کھولا، جب اجازت ملی تو میں اندر گیا، تو کہتے ہیں وہ مکان کے وسط میں پڑا ہوا تھا، اور جب میں نے اس کی کیفیت کی طرف دیکھا، چہرہ سیاہ تھا، آنکھیں نیلی تھی، ہونٹ بڑے موٹے ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اسے دیکھ کے کہا وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ کہتے ہیں اس نے یہ جملہ سن کے نا بڑی مشکل سے اپنی آنکھ کو کھولا اور میری طرف دیکھا، لیکن کہتے ہیں بس تھوڑی دیر بعد پھر اس نے آنکھ بند کر لی۔ کہتے ہیں دوسری دفعہ دیکھا پھر آنکھ بند کر لی ہے۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ میں نے پھر کہا وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی تو مجھے کہنے لگا کلمے اور میرے درمیان اب ایک دیوار لگا دی گئی ہے، اون نہیں کلمہ جاری ہوتا، اب نہیں کلمہ پڑھا جا رہا۔ حضرت منصور بن عمار نے پھر اس وقت یہ کلمات کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے ہیں میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا وہ عبادتیں ریاستیں کتنے گئی ہیں، روزے کتنے گئے، اور راتوں کا قیام وہ کدھر گیا؟ اب سننا اس نے کیا کہا، فرمایا جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں، کہتے ہیں وہ کہنے لگا یار طلب شہرت واسطے اعمال کرنا سا، لیکن جب خلوت میں جاتا تھا تو برہنہ ہو کے میں شراب پیا کرتا، برہنہ ہو کے شراب پیا کرتا تھا، اپنے رب سے مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے لا علاج بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ کہتے ہیں یہ خود مجھے اس نے بات سنائی۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا عرصہ گزرا تو ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی میری چارپائی کو اٹھا، مکان کے وسط کے اندر رکھ اور مجھے قرآن لا کے دے۔ آئے ہائے، مجھے کیا لا کے دے؟ قرآن لا کے دے۔ منصور بن عمار کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا، میں نے ایک ایک لفظ پڑھنا شروع کیا، جب سورہ یاسین تک پہنچا نا تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ قرآن دا واسطہ ہی مجھے شفا عطا فرما دے۔ کہتا ہے بس یہ جملہ لکھا تھا انہیں میری پچھلیاں نہیں دیکھیاں، مجھے شفا عطا فرما چھڑی۔ ایک دفعہ اس نے یہ وہ خود واقعہ سنا رہا ہے، کہتا ہے منصور بن عمار پھر نفسانی خواہشات نے نا میرے اندر جنم لیا، وہ جو رب سے وعدہ کیا تھا نا انہیں نہیں کراں گا، شیطان لعین نے وہ وعدہ بلا دیا، میں پھر وہی کام کرنے لگ پڑا، برہنہ حالت کے اندر میں شراب پیا کرتا تھا، یہ نفسانی خواہشات کو میں پورا کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں پھر اسی بیماری کے اندر میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو پھر کہا میری چارپائی نا مکان کے وسط کے اندر رکھ دے۔ انہوں نے میری چارپائی مکان کے وسط کے اندر جب رکھی تو میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔
پھر جب قرآن پڑھتا گیا تو ایک مقام پہ آ کے میں نے پھر عرض کی مولا قرآن دا واسطے ہی معافی دے دے. کہتے ہیں اس نے پھر میرے پچھلے معاملات نہیں دیکھے, مجھے معافی عطا فرما. پچھلے حضرت لیکن اے وے اتنا بھی انہوں ناراض نہ کرو کہ کام خراب ہو جائے, اتنا بھی ناراض نہ کرو کہ کام خراب ہو جائے. وہ کہتا ہے دوسری دفعہ پھر معافی مل گئی, میں تندرست ہو گیا. کہنا پھر میں وہی کرتوت شروع کر چڑھیا. کہتا پھر میں نے اپنی بیٹی کو بلایا, میں کہا مکان کے وسط میں جا کے نا میری چارپائی رکھو. پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا مجھے قرآن لا کے دو. وہ کہتا ہے منصور بن عمار اب کافی عرصہ گزر گیا ہے, اب تو قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا. قرآن نہیں پڑھا جاتا, پہلے پڑھا جاتا تھا, اب نہیں پڑھا جاتا. تو وہ کہتا ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے عرض کی مولا پھر قرآن دا واسطہ ہے. کہتا ہے غیب سے آواز آئی, وہ تین جو بیماری دی حالت دے اندر ہونا ہے تے توبہ کرنا ہے, تے جو تندرستی عطا کرنے پھر گناہ دی طرف چلے جانا. اب رب سے وعدہ کر کے تو بار بار توڑتا ہے. منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں اسے جدا ہوا نا, آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی تھی, اور کہتے ہیں زبان سے یہ جملے جاری ہو رہے تھے کہ بہت سارے عبادت گزار ایسے ہیں. حضرت جملے دھیان نہ سنیں, یہ منصور بن عمار کہتے ہیں بہت سارے عبادت گزار ایسے ہیں دنیا کی زینت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, برے خاتمے سے دوچار ہو جاتے ہیں. ایسے دنیا پیچھے نہ